اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں, یہی تو ہم چیخ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں, بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا, ایسے سکھاؤں. بہت زیادہ خیر ایسی ورک شاپ کرواؤں. میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے, آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے, کیا نہیں فریج تو پتہ نہیں. کیوں نہیں پتا بھائی, مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے, کس کو وراثت ملے گی؟ لکھو لکھو یہ کس کا ہے, ہر چیز طے کرو. اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے, آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا؟ پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا, کیا ملے گا. بس یہی کہ میں کیوں مروں, کس نے کہا میں مر رہا ہوں؟ ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں, لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں, یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا, تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ, ان کو میں نے فون کیا, بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے, پاسورڈ آپ کو معلوم ہے, تو مر گئے تو پاسورڈ تو قبر میں چلا جائے گا. تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد؟ حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ, احمد طالب, اللہ ان کی عمر میں برکت ہے, بڑا کام کیا انہوں نے, سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ. تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ, انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا, وہ چلائے گا, اس کو پاسورڈ بتایا بھائی. اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی. تو یہ سارے چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا, آپ مر گئے تو. میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا, کوئی معاملہ کرتا ہے, میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا, تو مجھے پہلے اس کا جواب دو. کیونکہ بڑی پیچیدہ دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے. میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں, ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا, یہ پیسہ کس کو ملے گا؟ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں. خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا, تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے, اس کے بعد کون چلائے گا, کون اس کا والی وارث ہے, کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا. خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی. ابھی تو یوٹیوب نئے آئے, اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں. کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے, بچوں کا ہے, وراثت جاری ہوگی, کیا ہوگا؟ کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے. اور پھٹے سامنے آنا شروع ہو گئے, کیسز آنا شروع ہو گئے. ہم نے تو پیش گوئی کی تھی, کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا, ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اب, کیونکہ مشہور چینل ہو گیا. فلاں کہہ رہے میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں, وہ کہہ رہے یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو یوٹیوب نے دیا ہوا ہوتا ہے جس کو, لیکن شرعی طور پر کون ہے؟ نہیں یار یہ بات دیکھو, ایک میرا پلاٹ ہے, میں اپنے بڑے بیٹے کے کو وصیت کر کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو یہ پلاٹ ملے گا میرے مرنے کے بعد, تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانون یہ کہ بڑے بیٹے کو ملے گا. شریعت اس قانون کو نہیں مانتی. ویسے یوٹیوب کا بھی یہ قانون ہے شرعی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ہے کس کا؟ اگر ارننگ, کیونکہ بہت سے چینل تو مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں نا جو لاکھوں روپے کما رہے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں مر گئے تو یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا؟ جس کو پاسورڈ معلوم ہے اس کے پاس جائے گا. نہیں یار یہ بات, تو یہ سب چیزیں پہلے حل کرنے کی ہوتی ہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ, معاملات کیا رکھو ایک نمبر. ہر وقت میں مر گیا تو بس. جس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے مکھنچو ہے وہ, اس کو عجائب گھر میں وہ اپنے بعد والے لوگوں کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے جا رہا ہے. جب پلاٹ میں اوپر آپ کا مکان بنا ہوا ہے, منجلا بیٹا اوپر ایک پورشن بنانا چاہتا ہے, جمعے میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے اس پہ. منجلا بیٹا, کیونکہ منجلے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑا والا تو امریکہ جا چکا ہوتا ہے پڑھ لکھ کے, چھوٹا والا ابھی اسٹیبل نہیں, تو منجلے سارے مسئلے کھڑے کر رہے ہوتے ہیں. منجلے کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے میں اوپر ابو اس پورشن کے اوپر کیا بناؤں گا, ایک گھر بناؤں. تو فوراً اس سے پوچھو کہ یہ آپ نے اس کے اوپر ایک گھر بنا لیا, نیچے والا تو ابا کا ہو گیا, فرض کرو ابا کا انتقال ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟
کیونکہ نیچے والا پورشن تو وراثت میں کیا ہو جائے گا؟ مشترک. جب مشترک ہو گیا, ایک بھائی کا میٹر گھوما, اس نے بولا میں اسے بیچتا ہوں, مجھے میرا حصہ چاہیے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ یا دو کا میٹر گھوم گیا, انہوں نے کہا ہم اسے بیچتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے؟ حصہ. آپ نے اوپر والا اس لیے بنایا تھا کہ نیچے ابا اماں رہتے ہیں, اجنبی کو نیچے آپ برداشت نہیں کرو گے, کیونکہ سیڑھیاں اپنے اندر سے ہی, کوئی انٹرنس الگ سے تو ہے نہیں. ان کسی بھی چیز کا جواب پبلک کے پاس بس بھیڑ چال چل رہا ہے, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا, اوپر اس نے بنا دیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم سب کا بنا رہے ہیں, اوپر ہم سب کا بن رہا ہے, سب کا بن رہا ہے. اب دیکھو ایسے کیسز ہو رہے ہیں, ابا کا انتقال ہوا, ایک پورشن ہے, سب مشترک رہ رہے تھے, پیسہ ایک نے زیادہ لگایا ہے اس میں. پیسہ کس نے زیادہ لگایا؟ ایک نے. اس لیے کہ ابھی تو سب رہ رہے ہیں. او بھائی جب الگ ہوگے تو فیصلہ کرو کہ جس نے زیادہ پیسہ لگایا ہے اس کو الگ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس سوال کا جواب پبلک کے پاس نہیں ہوتا, پھر مفتیوں کو پریشان کرتے ہیں. اب ہوتا پتہ ہے کیا ہے, مشترک گھر بنا دیا نا لوگوں نے, کر کیا رہے ہیں, گھر بنا دیا, منجلے بیٹے نے, اس میں کچن منجلے بیٹے نے بنا دیا, اس کو کھانے پینے کا زیادہ شوق تھا. واش روم بنا دیا چھوٹے نے, کیونکہ ان کا اکثر ٹائم کہاں گزرتا تھا؟ واش روم پہ. اس کو چاہیے واش روم اچھا. جو منجلے کو قبض رہتا ہے اس کو واش روم میں دلچسپی, اس کو کچن میں دلچسپی ہے, کچن اس نے اچھا بنا دیا. ایک نے واش روم پہ پیسہ لگایا, کیونکہ اس وقت یہ دماغ میں ہے ہی نہیں کہ ہم مریں گے اور جدا ہوں گے اور وراثت تقسیم ہوگی. اس وقت یہ رہ رہے ہیں بھائی, اس نے نلکا لگا دیا, اس نے کچن بنا دی, کیا جا رہا ہے. اب اچانک سچویشن چینج ہو جاتی ہے. جب ایک کی آپ نے شادی کی تو بیوی ایسی ملی ہے کہ اس کو الگ کرو بھائی, اس کو جوائنٹ فیملی میں رکھنے کا نہیں ہے. اب الگ کریں گے, وہ بولے گا میں نے لیٹرین میں اتنا پیسہ اس لیے تھوڑی لگایا تھا کہ میں کسی اور لیٹرین میں جا کے بیٹھوں. بات آ رہی ہے, مجھے پیسہ دو. تو دوسرے ورثہ کہتے ہیں پیسہ اپنی خوشی سے لگایا ہے نا, قرض تھوڑی دیا تھا. نہیں یاری بات. تو ہم پھر اس منجلے سے کہتے ہیں, منجلہ کہتا ہے میں نے 5 لاکھ روپے لگایا اس میں. تو ہم اس سے پوچھتے ہیں لگاتے ہوئے کیا کہا تھا آپ نے؟ میں قرض دے رہا ہوں واپس لوں گا, یہ کہا تھا؟ اور اگر کہا تھا تو سامنے والی پارٹی نے اس رقم کو ایز اے قرض قبول کیا تھا؟ صرف بولنے سے تھوڑی ہوتا ہے. قرض جب آپ دے رہے ہیں تو اگلا مانے بھی تو کہ میں قرض لے رہا ہوں. ارے آپ مجھے لا کے 5 لاکھ روپے پکڑا دیں مجھ سے, اب یہ لو, یہ قرض لے لو. میں کہتا ہوں بھائی میں کیوں قرض لوں تم سے؟ قرض زبردستی تھوڑی ہوتا ہے. اگلا مانے گا کہ میں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں, جب آپ کو ضرورت ہوگی واپس کروں گا. اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی. اچھا جی میں فی سبیل اللہ لگا رہا ہوں, واپسی نہیں ہے. تو فی سبیل اللہ لگایا تھا تو پھر اب واپسی, اب آپ جہاں مرضی رہو, یہ تو کیا ہو گیا؟ فی سبیل اللہ ہو گیا. اور اگر آپ شرکت چاہتے تھے کہ بھائی میں اس طور پہ لگا رہا ہوں کہ اس گھر کی ویلیو میں اس واش روم کی وجہ سے جو اضافہ ہوگا تو میں اس اضافے میں شریک ہوں گا, یعنی میں گھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں گھر کی ویلیو بڑھانے کے لیے, تو جتنی ویلیو میرے پیسے سے بڑھے گی مجھے وہ واپس چاہیے. اگر شرکت کا یہ طریقہ باطل ہے, ہوتا نہیں ہے اس طرح, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کھوپڑی میں تو آ سکتا ہے. کچھ بھی پتا نہیں ہوتا کیوں لگا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو بھائی ہر چیز میں پہلے کہ میں جو کلر کر رہا ہوں یہ فی سبیل اللہ کر رہا ہوں یا میں اس کے پیسے الگ سے لوں گا, یہ سب کلیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر والے کہیں آپ اتنا فنڈر بننے کی کوشش نہ کریں کہ آپ ہم سے واپس پیسے لیں گے, یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہم میں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے, شریعت میں بھی عرف میں بھی.
डॉक्यूमेंटेशन से नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में तो बात देखो, जरदारी साहब ने कितनी प्रॉपर्टी है लेकिन सारी अपने नाम से है, बहुत से लोगों के नाम से है ना, तो क्या उनकी हो गई वो? फिर तो हमारे साबिक सदर गरीब हो गए। अपने नाम से तो बहुत थोड़ी होगी। तो नाम तो बाज दफा सिर्फ एक कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए भी नाम करवा दिया जाता है। फिजिकली कब्जा जरूरी है, नाम बेशक ना हो, नाम आपके हो, हैंड ओवर करके उसको दे दिया तो उसका होगा। समझ में आ रही है बात? तो जब अब्बा कहते हैं कि ये घर मैंने आपको दे दिया, तो आप अब्बा से बोलें, अब्बा देखो सच्ची मुच्ची का दो या नहीं दो, लटकाओ नहीं मुझे दरमियान में। ऐसा काम ना करो कि मैं आपके मरने के बाद क्या हूं, कंफ्यूज हूं। देना है तो कब्जा दो। कब्जे का तरीका ये है कि घर पूरा फर्नीचर सामान समेत मुझे दे दो और आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। ये तकल्लुफ करना पड़ेगा, नहीं यारी बात। और मैं घर में रहूंगा तो ये 1 मिनट के लिए भी कब्जा हो गया, किसका हो गया? मेरा हो गया। और अगर सामान समेत नहीं देना चाहते तो फिर आप अपना सामान सारा घर से बाहर निकालें। अब्बा को आएगा गुस्सा कि कैसी बातें कर रहा है, तो फिर अगर गुस्सा आने का खतरा है तो अब्बा से बोलो, अब्बा आपने मेरे नाम कर दिया, लेकिन वैसे जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि मेरा हुआ नहीं है ये, हाँ, इसमें विरासत जारी होगी। फिर अब्बा को टेंशन नहीं दो बिला वजह की कि घर से बाहर निकलें, घर में आ जाएं, सामान निकालें, कोई टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा से बोलें, अब्बा आप हमारे अब्बा हैं, घर भी आपका है, आप 100 दफ़ा लिख के दे दें कि मेरा है, ये मेरा है नहीं, और इसमें भाइयों का हिस्सा है तो मेरा नहीं है ये बार बार बताते ना कि खाम खाम में वो बेचारे इस खुशफहमी में कि मैंने बेटे को घर दे दिया। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मामलात क्लियर करो मेरे भाई। हर चीज़ में महर, ये केसेस बहुत आ रहे हैं। बेगम को मैंने पैसे दिए थे तो मैंने तो सोना बना के दे दिया था, अब वो महर मांग रही है तो भाई गोल्ड दे दिया ना। तो भाई तुमने जब गोल्ड बना के उसको दिया था, ये बताया था कि ये महर गोल्ड की शक्ल में दे रहा हूं। महर तो तय हुआ था 10 लाख रुपए, सोना आप 10 तोले उसको दे रहे हो, तो बताओ तो ये महर है। बताए बगैर दोगे तो ये गरीबी है, गरीबी, ये महर नहीं है। वो समझ रही है मेरे शौहर ने गिफ्ट दिया, अब बाद में महर के पैसे नहीं है तो कह रहे हैं वही महर हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे ज़कात जो है ना, बाज़ लोग कहते हैं हमने उस दिन एक गरीब को खाना खिलाया था, वो गरीब को पैसे दिए थे, वो वही ज़कात फ़र्ज कर लें। ऐसे तो पता नहीं कितनों को क्या क्या करते रहे हो। तो जब दोगे तो नीयत क्या होनी चाहिए? ज़कात। उसमें तो ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, नीयत काफ़ी है, लेकिन महर में ज़बान से कहना ज़रूरी। बेगम ये जो पैसे मैं दे रहा हूँ या गोल्ड दे रहा हूँ, ये असल में जो कैश महर वाजिब हुआ था वो गोल्ड की शक्ल में दे रहा हूँ। एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है, ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है मैं ये कैश करा के पैसे दे दूंगा आपको इज्जत रास, हम सोना दे रहे हैं आपको, आप जो है ना वो करेंसी मांग रही है और डीवैल्यू हो रही है। तो मामलात क्या होने चाहिए मेरे भाई? क्लियर। एक एक चीज, कर्जा किसी का वापस कर रहे हो तो बताओ कि ये कर्जा है, वरना ये भी हो रहा है मैंने तो तुझे दे नहीं दिए थे उस दिन 1 लाख रुपए, अब क्या मांगने आ रहा है? वो भाई वो तो मैं समझ रहा था वैसे ही मुझे वैसे ही खिलाए हैं, तो नहीं है बस। अच्छा, जो मामलात को क्लियर करता है लोग उसको कंजूस समझते हैं। भाई क्या है, 2 समोसे पकौड़ों का हिसाब करके बैठ रहे तू समोसे पकौड़े का नहीं करो, वो तो खिलाओ, लेकिन जायदादों का तो होना चाहिए ना। घर में जो भी बड़ा सामान है उसका हिसाब होना चाहिए, और एक एक चीज़ का नहीं कि ये चम्मच मेरा है, ये वाला चम्मच मेरी बीवी का है, ऐसा नहीं। वसीयतनामा लिखो, मैंने ऐसे लिखा हुआ भाई घर में जितना भी सामान है, जो बड़ा सामान है फर्नीचर वगैरह, वो किसकी मिल्कियत में है? मेरी मिल्कियत में। अलबत्ता फलां चीज़ जो है वो घर वालों की ज़ाती है। 2 मोटी मोटी चीज़ों के बारे में समझते हो, ये लिख दो, ख़त्म हो गई बात। कितना टाइम लगता है लिखने में, ताकि आपके मरने के बाद फड्डे ना हो। समझते हो? अल्लाह करे समझ में आ जाए, आएगी नहीं समझ में बात। तो अभी जाके ना फ़ौरन फ़र्ज़ कर लो, जैसे ही बयान ख़त्म होता है घर जाके बैठें और फ़र्ज़ करें कि आप मर गए हैं। अब हो क्या रहा है, क्या क्या पेचीदगियाँ आ रही हैं। तो अब आप सोचो यार ये भी मुसीबत, फलां का पैसा वहाँ फंसा हुआ है, मेरे बच्चों को तो मालूम ही नहीं 2 करोड़ मैंने उसको दिए मैं, तो बच्चों का हक तो गया, वो कौन सा देगा? तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, पेंसिल पे लिख लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, मरने से पहले अल्लाह ने हमें शऊर दे दिया और दोबारा ज़िंदगी दे दी गोया के। तो गोया यूँ फ़र्ज़ करो अब मैं दोबारा ज़िंदा होके, अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, बोला तू मर गया, तेरे तो फड्डे खड़े हो गए, मैं तुझे एक और ज़िंदगी देता हूँ, दोबारा ज़िंदा होके लिख ले, बच्चों को बता दे ठीक है, नहीं आ रही बात।
اور اپنے بعد وسیع ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھڈے ہونے کا خطرہ ہے نا, تو اب یہ نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھڈے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. کیا ہو گیا یار, میں اپنے مالی معاملات میں اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں, میں نے وسیع کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے, کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھڈا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. نہیں یار بات. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, 4 بیویاں ہیں آپ کی, فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے. وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دی ہے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی نشانی ہے. نہیں یار, یہ آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا. اب پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے, وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, خصم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا نا ان کے علاوہ 3rd پرسن حل کرے گا جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا, وہ دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا ہے. لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں, بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتا ہے یار یہ ابا کے یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی ہے. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے, بے شک وہ نیک ہو لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع 3rd پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو.